الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن وأشهد أن لا إله إلا الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال تعالى: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، اللہ نے فضل فرمایا، روزانہ صبح سے شام تک ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے: یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، زور لگا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے: یا باغ شر اقصر، اے برائی کے کرنے والے بس کر، توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ ہم جب کسی پر ناراض ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، ہمارے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے، اور اس میں بے عزتی کا پہلو ہوتا ہے۔ اور اللہ جو کل کائنات کا بادشاہ ہے اپنا تعارف کراتا ہے، ان سے کہو: قل اللہم مالک الملک۔ اللہ اکبر۔ تو لمبے والوں کو بتاؤ کہ اللہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ جو نظر آتی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے، جو نظروں سے غائب ہے وہ لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: میں اس ساری کائنات جو نظر آ رہی ہے، جو تمہاری آنکھوں سے غائب ہے، اس کا بادشاہ تیرا اللہ ہے اکیلا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اور یہ بادشاہی کب سے ہے؟ نہ اس بادشاہی کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دعویٰ: ساری کائنات کا میں بادشاہ ہوں۔ اللہ کب سے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے: للہ الامر من قبل۔ اگر اس کا شروع دیکھنا چاہو تو تمہیں نظر نہیں آئے گا، وہ شروع سے پاک ہے، دائم بلا ابتدا، وہ ابتدا سے پاک ہے۔ ایتھو شروع ہوئی ہے، اتنا سال پہلے شروع ہوئی نہیں۔ قدیم بلا ابتدا، قدیم ہے، کوئی ابتدا نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ دائم بلا انتہا، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ ہے۔ پھر اس حکومت میں کوئی وزیر مشیر ہے؟ نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اسی ایک اکیلے کا حکم چلتا ہے۔ مدبر بلا مشیر، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اکیلا فیصلے کرتا ہے۔ اور ما کان ربک نسیا، کبھی بھولتا نہیں کہ فیصلہ غلط ہو جائے۔ لا یضل ربی، کبھی فیصلہ غلط نہیں کرتا کہ زیادہ کیس کٹھے ہو گئے تو فیصلہ غلط ہو گیا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ ما کان ربک نسیا،
ایک ذرا سی چیز بھی اس کی آنکھوں سے دور نہیں، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، طاقت میں کوئی شریک ہے نہیں۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے نبی روزانہ صبح دعا کرتے تھے، اللہم انت احق من ذکر، تو اکیلا ہے جسے میں یاد کروں، واحق من عبد، تو اکیلا ہے جس کی میں بندگی کروں، آئے ہے احق من عبد، انصر من ابتغی، تو اکیلا ہے جو مدد کو آتا ہے، کوئی اور مدد کو نہیں آتا۔ ہمارے بر صغیر میں جہالت ہے، قبروں کو پکارتے ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، اماموں کو پکارتے ہیں، وہ کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے۔ ان الامر کلہ للہ، اسی ایک کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ اسی ایک کے ہاتھ میں طاقت ہے، کسی اور کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یاد کے قابل احق من ذکر، یا اللہ تو، سب سے زیادہ بندگی کے قابل یا اللہ تو، احق من عبد، مدد کے قابل تو، انصر من ابتغی، کوئی اور مدد کے لیے آ سکتا ہی نہیں اللہ کے سے۔ دیکھو نا، کسی کو جو پکارو گے انہوں آونا تو پوے گا، اور اللہ کہتا میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے بلاؤ گے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ اب میں جمعہ پڑھانے کے لیے رئیس آباد سے آیا ہوں، 3 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، اور میرا رب کہتا ہے کہ تیرے رب کو، اپنے رب کو بلاؤ تو اسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، وہ تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ تیری سانسوں سے زیادہ قریب ہے۔ انصر من ابتغی، اکیلا ہے جو مدد کے قابل ہے، اور مدد کے لیے پکارو، ایاک نستعین، اسی کو پکارو، اسی کو پکارو۔ وارأف من ملک، تجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، واجود من سئل، تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، واوسع من اعطی، تجھ سے زیادہ کوئی دینے والا کوئی نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں مالداروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں، کسی سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے، نہ لڑنا پڑے، نہ جھگڑنا پڑے، نہ کوئی بےعزتی ہو ایک دوسرے کی، صرف اس سے جان چھڑانی ہے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تھوڑی گلی چوں ہی نہیں آونا چھڑ جائے، تھوڑے نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، بلکہ بلاک کر دے گا کہ منگدا ہے قرضہ۔ تو لوگوں سے جان چھڑانی ہو تو قرضہ مانگو، وہ انشاءاللہ تھوڑا نہ ہی بھول جاسن کون ہو تسی، کتوں آئے ہو۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنا ہو تو اس سے ہر شے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر ویلے مانگو، زندگی کی ہر چیز مانگو، جو ہے ابھی ضرورت نہیں وہ بھی مانگو، جو ہے وہ بھی مانگو، اپنے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، بھائیوں کے لیے مانگو، بیوی کے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، انسانیت کے لیے مانگو، جنات کے لیے مانگو، جانوروں کے لیے مانگو۔ جتنا مانگتے جاؤ گے اتنا خوش ہوتا جائے۔ کیا عجیب بات۔ اوسع من اعطی، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطی، تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں۔ انت الملک لا شریک لک، تو ہی ایک اکیلا ہے، تیرا شریک کوئی نہیں ہے، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ قریش نے پوچھا ہمارے نبی سے، اپنے نبی کی پیڑھی تو سنا، ہمیں تو اپنے گھوڑوں کی پیڑھیاں بھی یاد ہیں،
تو اسی وجہ سے میں نے اپنے نبی کی پیڑھی یاد کی کہ یہ بھی ایک عزت کی چیز ہے کہ اپنے رب کی پیڑھی سنا۔ تو میرے رب کی پیڑھی تو ہے کوئی نہیں، میرے نبی کی پیڑھی ہے میرے سینے میں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ واحد ہستی ہے میرا نبی جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ تو کہنے لگے اپنے رب کی پیڑھی تو سنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ بیت اللہ میں اترے، حرم شریف میں بیٹھے تھے۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی قل کہیے۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور یہاں جو قل ہے یہ سب سے طاقتور قل ہے کہ اس کے بعد اللہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ تیرا رب کیسا ہے، تیرا رب کون ہے۔ قل میرے محبوب فرمائیے ہوا، وہ جندہ پوچھتے پہ ہو نا، پھر ہی سنا ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ خدا نہیں ہے، اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام خدا نہیں ہے۔ خدا نہ آکھیا کرو، خدا کسے بندے یہ لفظ بنایا ہے۔ اللہ نے اپنا نام کہا ہے میں اللہ ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ۔ دیکھو اللہ کیوں آ رہے ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ۔ کدیں خدا آیا وہ دسو تے تسی مڑ خدا خدا کیوں آندے ہو؟ اللہ آکھیا کرو، اللہ آکھیا کرو، اللہ آکھیا کرو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور الغفار القہار، الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط الخافض، الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم، الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت، الکریم الرقیب المجیب الواسع،
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم المؤخر البر التواب المنتقم الرؤوف الرحيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان ذو الجلال والإكرام۔ کتنا ہی خدا آیا ہے، یہ وہ نام ہے جو میرے نبی نے ہمیں بتائے۔ ویسے اللہ کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، تیرے اس نام کے طفیل مانگتا ہوں جو تو نے اپنا نام خود رکھا۔ تو اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ خدا تو نہیں ہے نا۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تیرے اس نام کے طفیل جو تو نے کتاب میں اتارا۔ او سمیت بہ نفسک، یا تیرے اس نام کے طفیل جو تو نے اپنا نام خود رکھا، اللہ۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے خاص بندوں کو اپنا کوئی نام بتایا اس کے طفیل۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے وہ نام جو تو نے کسی کو بتائے نہیں، تیرے علم غیب میں ہے۔ اللہ لا محدود ہے، اس کے نام بھی لا محدود ہیں، قیامت تک اس کے نام پڑھتے رہو، نہیں ختم ہوں گے، کہیں نہیں ختم ہوں گے۔ میرے نبی قل کہیے ہوا، وہ جس کا پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں کہا، واحد کی گنتی ہو سکتی ہے، واحد اثنان ثلاثہ، ایک دو تین، اور احد کی گنتی کوئی نہیں، اکیلا اکیلا تنہا یکتا، احد کی گنتی کوئی نہیں، واحد کی گنتی ہے، احد کی گنتی کوئی نہیں۔ کہ ان سے کہو وہ ایسا ہے کہ اس کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا، احد احد۔ اچھا تو اکیلا پھر گزارا کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن میں ایک دفعہ یہ لفظ آیا ہے، صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، اللہ الصمد۔ کہو صمد پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے، پورے قرآن میں صمد صرف ایک دفعہ آیا ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ کہو تو لمبے والوں سے کہ وہ اللہ جو احد ہے وہی اللہ صمد ہے۔ ایک دفعہ پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ۔ صمد کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہیں، جو سب کے بغیر سب کچھ کر دے اور کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کر سکے، جس کو کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ تیرے رب نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، اے نہیں رسے پا کے تعین کر کے نبتے بیٹھا ہے، نہیں، تو سانو سمجھاؤن واسطے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، لیکن کوئی زور نہیں، کوئی ہاتھوں سے نہیں پکڑا، کوئی رسوں کو نہیں تھاما۔ سمجھ، اسے کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، مجھے کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سمد ہوں، تم سب میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں، تم سب میرے ضرورت مند ہو، میں کسی کا ضرورت مند نہیں، تم سب کو میری حاجت ہے، مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ کیا عجیب بات ہے، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-2 فٹ جاتا ملی بیٹھے ہیں، اللہ کتنا بڑا ہے میں بھی بتا رہا ہوں، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور کہتا میں کسی جگہ میں نہیں آتا،
جگہ بھی میری ضرورت نہیں، اور ہم منگل پیر بدھ جمعرات جمعے میں پابند ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں کسی ٹائم کا بھی پابند نہیں، لا یحویہ لا یشتمل علیہ الزمان، نہ زمانے کی لپیٹ میں ہوں نہ جگہ کے گھیرے میں ہوں، بلکہ میں لا زمان ہوں، میں لا مکان ہوں، رنگ و بو سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، اور کھانے اور پینے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، بیوی بچے سے پاک ہے۔ مدبر بلا مشیر، سارے نظام چلاتے ہوئے مشیروں سے پاک ہے۔ قاہر بلا معین، سارے نظام پہ غالب ہے، مددگار کوئی نہیں۔ کمال ہے، مددگار کوئی نہیں۔ علیم بذات الصدور، سینے کی تحریریں پڑھتا ہے، اور کوئی کاپی کتاب کمپیوٹر کوئی نہیں۔ ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کے سینے میں کچھ خواہشات حاجات تڑپ رہی ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میں سب کی دیکھ رہا ہوں، سب کی سن رہا ہوں، جو دل میں بول رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہوں، پھر جو جانور بولتے نہیں ان کی بھی سن رہا ہوں، چیونٹیوں کے بھی سنتا ہوں، پروانے پتنگوں کے بھی سنتا ہوں، سانپ بچھو کی سنتا ہے، ہرن کی ہڑیال کی سنتا ہے، شیر کی چیتے کی سنتا ہے، ناپاک جانور سور اس کی بھی سنتا ہے، اکیلا سننے والا ہے۔ اور میں ایک بول رہا ہوں تسی سن دے پے ہو، ایتھے 2 شروع ہو جائیں تسی آکھنا مولانا صاحب مہربانی کرو ایک بولو، ایک کیا رولا پا دیتا جے۔ اور میرا رب کہتا ہے سارے، کتنا لمبا کرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، جنات بھی، انسان بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، جو مر گئے وہ بھی، جو زندہ ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، جو خشک ہیں وہ بھی، جو تر ہیں وہ بھی، سارے اکٹھے ہو کر ایک دم اپنے اللہ سے مانگو تو کتنا شور مچ جائے گا، میں اس پہ قربان جاؤں۔ وہ کہتا ہے تمہارے سارے اکٹھا مانگنے سے مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا سننا ہے میرے رب کا، کیا سننا ہے۔ اور تم سارے اکٹھے بولو تو اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں ہوتا ہوں، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں ہوتا ہوں، بیک وقت سب کی سنتا ہوں، پھر تم سب کا چاہا تمہیں دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو، انگلی کو ڈبوو نا تو کوئی پانی ایتھے لگ جاندہ ہے، سوئی کو ڈبوو ادھر تو لگتا ہی کچھ نہیں، وہ تو ہمیں سکی باہر آ جاندی ہے۔ تو میرے رب نے مثال دی، اتنی خلقت کو دینے کے بعد تیرے رب کے خزانوں میں سوئی کو ڈبونے سے جو کمی آتی ہے وہ بھی نہیں آتی۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا اور حق رب۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، وہ کدھر دوڑے جاندے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر بھاگے جا رہے ہو، مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، رب کے بارے میں دھوکہ کھا گئے ہو، جھوٹ نہ بولیے تو روٹی کی تھو کھاویے، 2 نمبری نہ کریے تو پیسے کے تھو کماویے، رشوت نہ دیویے تو کام کے میں کریے، کھوٹ نہ کریے تو کاروبار کے میں کریے۔ تو اللہ کہہ رہا این تذہبون، وہ کدے دفع ہوندے پے ہو، وہ میں رب جو بیٹھو یا توڑا، میرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ نو آکھیا یا اللہ تو میں نے ایڈی حکومت دیتی، میں آپ کی خلقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 1 سال۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرے رب دا کام۔ کہنے لگے 1 مہینہ، کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے رب دا کام ہے۔ کہ 1 ہفتہ، کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے رب کا کام۔ کہ اچھا یا اللہ 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ نے آخر تو شوق پورا کر لے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا پکاؤ بھائی، ہوا کو حکم دیا سالن کھٹا نہیں ہونا چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے اور ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے،
ہوا تابع، جنات تابع، جن پکانے پہ ہوا اس کو معتدل رکھنے میں کرتے 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 سلیمان علیہ السلام نے 6 مہینے لگائے دسترخوان بنانے کے۔ کہنے لگے یا اللہ کھانا تیار ہے، اپنی مخلوق نو بھیج۔ اللہ نے فرمایا کہ کینوں پہلے بھیجاں، زمین والے نو پانی والے نو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والے نو میں بھگتا لواں، پھر زمین والے تو مڑ اپنے نو بعد بھگتا لواں۔ ایک مچھلی نے منہ نکالا تو حضرت جی پتہ چلا ہے کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کلی تو نہیں، سارا سمندر مہمان ہے، اسے کہ پہلے مینو تو فارغ کر لا۔ وہ ایک طرف سے شروع ہوئی، بجائے سالن کھانے کے روٹیاں پوری دیگ اندر، پھر اگلی دیگ اندر، دیگاں وچے 6 مہینے کا جنات کا پکایا ہوا سلیمان نبی کی طاقت اور وہ اکیلی مچھلی سارا کھا گئی۔ تو کہنے لگے حضرت کچھ اور ہو جائے، تو وہ سلیمان کہنے لگا تو ساریاں دا کھا گئی ہیں، ہن ہور کتھوں لیاواں؟ تو مچھلی کہنے لگی حضرت جی مہمان کو یوں تو نہیں کہتے نا تو سارا کھا گئے ہیں، میزبان مہمان کو یہ تو نہیں کہتا تو سارا کھا گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں کیا کروں، تو سب کا کھا گئی ہے تو میں اور کیسے نہ کہوں۔ کہنے لگی سلیمان علیہ السلام آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں آپ کی وجہ سے، میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے اور اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہے۔ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطى، وهو الملک لا شریک لہ۔ شہنشاہ ہے کوئی شریک نہیں، والفرد لا ند لہ، تنہا ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کی ٹکر کا اس کے برابر کوئی نہیں۔ المدبر لا مشیر لہ، نظام چلاتا ہے کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اس کا کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر بلا معین، ساری کائنات پر اس کی وہ غالب ہے، چھایا ہوا ہے، کوئی اس کے پاس فوج کوئی نہیں جن سے لڑ کے اس نے سمندروں پہ آسمانوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو میرے رب نے کہا کہو اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، صمد، سب محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو۔